بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک مسائل کے معزز ترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے کتاب الایمان، ایمان مرکب ہے یا بسیط اس بارے میں بنایا گیا تھا۔ جہمیہ، کرامیہ اور مرجیہ کے نزدیک ایمان بسیط ہے، ان کی کیا دلائل ہے، وہ دلائل پچھلے ویڈیو میں آ چکے ہیں۔ اب ان دلائل کے جوابات آپ کے سامنے دیے جائیں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ مختصر سے آپ سمجھ لیں کہ جہمیہ کے نزدیک، جہمیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان بسیط ہے۔ دلیل یہ ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص کہ وہ جو جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو اسے سیدھا جنت میں جائے گا، عمل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرامیہ کی دلیل یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صرف اقرار بلسان زبان سے ہی بول دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مرجیہ کا ایمان یہ ہے کہ ایمان وہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ من مات عبد ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک بندہ اس حال میں مر گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، پھر اسی حالت میں سے موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اسے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے جہمیہ، کرامیہ اور مرجیہ کے دلائل سنے، اب ان کے جوابات سنے۔ جواب یہ ہے کہ ایمان نام ہے صرف تصدیق قلبی کا، یہ تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن نجات عن النار اور دخول فی الجنہ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کو تسلیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اعمال صالحہ کی بالکل ضرورت نہ ہوتی اور نہ گناہوں سے کوئی نقصان ہوتا تو قرآن کریم اور حدیث صحیحہ میں اتنے بڑے پیمانے پر عمل کرنے کی ترغیب، عمل کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہوتا، تاکید نہ آئی ہوتی کہ گناہوں سے بچو، اچھے اعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ تصدیق قلبی کے بعد عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت رہی حدیث، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہو، اسے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تب بھی وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس سزا کا تذکرہ اگرچہ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن صرف اس حدیث میں مذکور نہ ہونے سے یہ ثابت کرنا کہ مومن کو اس کے گناہوں پر سزا نہ ہوگی، یہ غلط ہے، جبکہ دوسری حدیث سے سزا کا ملنا ثابت ہے، لہذا اس مجمل حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔